الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدعى يوم القيامة أين السائمون فمن كان من السائمين دخله ومن دخله لم يسمع أبدا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، باب الریان۔ کل قیامت والے دن وہاں سے صدائیں اٹھیں گی، وہاں سے آوازیں آئیں گی، این الصائمون این الصائمون این الصائمون، کہ روزہ دار کہاں ہیں، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کان من الصائمین، جو روزہ دار ہوں گے دخلہ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ومن دخلہ لم یظمأ ابدا، اور جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو گیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ دنیا میں تو اس نے پیاس برداشت کی ہے نا، بھوک بھی برداشت کی ہے، اس روزے نے اسے جنت میں داخل کر دی ہے، اور فل پروٹوکول کے ساتھ، فل ویلکم کے ساتھ آوازیں پڑ رہی ہیں، جو روزہ دار ہے وہ داخل ہو جائے، جو روزہ دار ہے وہ داخل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان آپ کو بتایا 3 چیزوں کا نام ہے، وہ اگر 3 چیزیں موجود ہیں، اگر ایمان ہے تو پھر یہ حدیث جو ہے نا وہ اس کا مصداق ٹھہرے گا۔ فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی نیت، ریاکاری نہیں کی ہے، نمود و نمائش نہیں کی ہے، دکھلاوا نہیں کی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے سابقہ جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ روزہ دار کی فضیلت ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلا عذر چھوڑ رہے ہیں، اور کئی سالوں کے روزے چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو پشیمانی بھی نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات خواب میں 2 فرشتے آئے، وہ مجھے اٹھا کے باہر لے گئے۔ فرمایا بہت سے مناظر مشاہدہ کیے، ان مناظر میں سے ایک منظر ایسا تھا کہ چلتے چلتے ایک دشوار گزار پہاڑ آیا، جبل وعرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، بھی میں کیسے چڑھوں؟ انہوں نے کہا سنسہل لک، اللہ کے نبی آپ چڑھیں، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا جب پہاڑ کے وسط میں پہنچے نا، درمیان میں پہنچے، تو آہو بکا کی، رونے دونے کی، گڑ گڑانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے پوچھا ما ہذہ الاصوات، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا واو اہل النار، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جو منظر تھا نا وہ میرے سامنے عیاں کر دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا۔ میں دیکھتا ہوں معلقین بعراقیبہم مشققۃ اشداقہم، ان کو ان کی ایڑیوں سے الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ آپ ذرا توجہ کریں، پاؤں سے نہیں، ایڑیوں سے۔ ایڑی سمجھتے ہیں؟ یہ ہے ایڑی، یہاں سے کنڈیاں ڈال کے الٹے لٹکائے ہوئے ہیں۔ مشققۃ اشداقہم، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور آہو بکا اور سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا ان کا کیا گناہ ہے، ان کا کیا گناہ ہے، کون سی غلطی ہوگی ان سے کہ ان کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے
بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، لیکن افطاری کا وقت آنے سے 1 2 3 4 5 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے. ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور جو روزے چھوڑے جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ الگ مسئلہ ہے کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے پھر افطاری کرو، جب وقت ہو جائے پھر افطاری کرو، پھر تاخیر نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ہونے سے پہلے افطاری کر لو. اور جو سحری لیٹ کھانے کا حکم ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ہو جائے اس کے بعد کھاؤ، نہیں، وقت سے پہلے کھاؤ، لیکن اتنا بھی پہلے نہ کھا لو کہ جو روزہ 13 گھنٹے کا وہ آپ کے لیے 14 گھنٹے کا بن جائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے، اس کو یوں ہی نہ سمجھا کریں. اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب اپنے بھائیوں کو تلقین کیا کریں کہ وہ روزے کو بلا عذر نہ چھوڑیں. بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بلا عذر اپنی زندگی میں ایک روزہ چھوڑ دیا، بلا عذر اپنی زندگی میں ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس روزے کی قضا دیتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے لیے فرمایا اس کی قضا نہیں دے سکتا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی. روزہ بہت اہم فریضہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات جزاکم اللہ خیرا واحسن.